بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا نقصان دہ ہے، اس میں نقصان ہے، تو پھر اس سلسلے میں ہم اس کام کے ماہرین سے یا تجربہ کار لوگوں سے ہم مشورہ لیتے ہیں، رائے لیتے ہیں کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس ذات سے مشورہ کریں جس کے قدرت میں، جس کے قبضے میں تمام بلائیاں اور خوبیاں ہیں، بہتریاں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مشورہ کریں۔ تو اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ بتایا ہے کہ استخارہ کیا کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں، قرآن پاک یاد کرایا جاتا ہے، اس طرح ہمیں استخارہ یاد کراتے تھے، استخارے کا حکم دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب بھی کوئی کام کرو استخارہ کر کے اس کام کا آغاز کرو تو اللہ تعالیٰ اس کام میں مدد فرمائیں گے اور اس کام میں نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے مشورہ کر لے اور مخلوق میں سے لوگوں سے مشورہ کر لے، رائے لے لے، اور پھر اس مشورہ کرنے کے بعد جلد بازی نہ کرے بلکہ غور و فکر کر کے کام کا آغاز کرے تو پھر وہ نادم نہیں ہوگا، یعنی پریشان نہیں ہوگا، نقصان اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ تو استخارہ یہ بہت ضروری ہے۔ جب بھی انسان کوئی کام کرے، کسی نئے کام کا آغاز کرے یا کہیں رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے کہ یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیا جائے، یعنی استخارہ کر لیا جائے۔ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت ہم نفل پڑھیں گے استخارہ کی نیت سے۔ اس میں نیت یہ کریں گے میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں استخارہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور اس میں اس کام کو سامنے رکھیں کہ یا اللہ میرے سامنے یہ 2-3 کام ہیں یا فلاں رشتہ ہے، تو اس میں میرے لیے بہتری کا فیصلہ فرما دے، جو میرے حق میں بہتر ہو اس پر مجھے مطمئن فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس نیت سے استخارے کا مشورہ کیا جائے اور 2 رکعت نفل پڑھی جائے۔ اور نفل کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم سورۃ الکافرون پڑھیں گے، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، یعنی قل ھو اللہ احد، اس سورت کو پڑھیں گے۔ اور سلام پھیرنے کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد پھر ہم دعا پڑھیں گے جو عربی دعا آپ کو کتابوں میں ملتی ہے، دعا استخارہ، اس دعا کو ہم پڑھیں گے۔ اور اس دعا کے اندر ان ھذا الامر کا لفظ آتا ہے اور یہ نشاندہی بھی اس میں کی ہوئی ہے۔ یہ اسکرین پر آپ کو دعا نظر آ رہی ہوگی، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیں، اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ان ھذا الامر کا جو لفظ آتا ہے، اس میں آپ اس کام کو اپنے سامنے رکھیں، اس کی طرف متوجہ ہوں کہ میرا یہ کام، تو اس اشارے میں اس کام کو سامنے رکھیں کہ میرا یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ تو اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ رات میں اگر کر رہے ہیں تو آپ باوضو ہو کر سو جائیں قبلہ رخ چہرہ کر کے، اور اس میں خواب آنا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے دل مطمئن ہو جائے گا کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے، یعنی اس کام میں پختگی پیدا ہو جائے گی، اس کام میں دل جو ہے مطمئن ہو جائے گا کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اور بعض مرتبہ خواب میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ کام بہتر ہے، یہ لیکن ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کے لیے خواب آئے۔ تو اس کے بعد آپ سو جائیں اور سو کر اٹھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا دل کس طرف مطمئن ہو رہا ہے، آپ کا جس کام کی طرف دل مطمئن ہو رہا ہے، جس رشتے کی طرف دل مطمئن ہو رہا ہے، اس رشتے کو جو ہے کر لیا جائے، اس کام کو اختیار کر لیا جائے۔ تو استخارہ اس طرح ہم کریں گے، استخارے کا طریقہ ہوگا۔ اور بعض لوگ استخارہ آن لائن کرواتے ہیں، فون پر استخارہ کرواتے ہیں، اور جس سے استخارہ کراتے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح استخارہ کر رہا ہے۔ تو یہ استخارہ جائز نہیں ہے جو ہم آن لائن کراتے ہیں یا فون کے ذریعے استخارہ کرواتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ استخارہ خود کرنا سیکھیں، خود استخارہ کریں۔ ہمارے دل کے اندر جو مراد ہے، جو چیزیں ہیں، ہمارے دل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہم بہتر جانتے ہیں، دوسرا نہیں جانتا۔ ہمارے دل کے اندر کیا چیز ہے، کیا ہمارا دل سوچ رہا ہے، کیا کیا چیزیں ہمارے دل کے اندر ہیں،
وہ ہم جانتے ہیں، ہمارا دل جانتا ہے، ہم جانتے ہیں، وہ دوسرا کیسے جان سکتا ہے؟ تو استخارہ ہم خود کریں گے تو ہمیں بہتر نتیجہ اور بہتر اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ کوئی اور آدمی استخارہ کرے گا، اس کے وہ نتیجہ اخذ نہیں ہوگا، وہ نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے دل میں ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں۔ تو اس لیے استخارہ خود کریں، خود کرنا سنت ہے۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تو اس لیے استخارہ خود کرنا چاہیے، یہ سنت عمل ہے۔ آن لائن استخارہ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ہمیں استخارہ کروانا ہے، استخارہ کر دیجئے، تو ہمارے پاس تو یہ سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت کے خلاف بھی ہے اور جائز بھی نہیں ہے، تو ہم یہ کام نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں تو یہ مشورہ لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ جا کر خود استخارہ کریں، سکھا دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، تو استخارہ خود کرنا سیکھیں۔ استخارہ کم سے کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 7 دن کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے پہلے دن، دوسرے دن آپ کے سامنے کام آ گیا ہے، بہتری آ گئی ہے، فیصلہ آ گیا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، یا اگر آپ کرنا چاہیں تو 7 دن تک کر سکتے ہیں۔ 7 دن کے بعد بھی آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں آ رہی تو پھر آپ 7 دن سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی کوئی معاملہ اور کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی، کوئی بہتری نہیں آ رہی، پھر آپ مشورہ کر لیں، گھر کے اندر مشورہ کر لیں، ماں باپ کے ساتھ، بڑے بھائیوں کے ساتھ، جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر لیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، فلاں رشتہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ علماء سے مشورہ کریں، علماء سے رابطہ کریں، مساجد کے ائمہ کرام سے رابطہ کریں، ان سے تعلق ہو تو ان سے مشورہ لے لیں کہ ہمارے حق میں یہ کام بہتر ہے یا نہیں۔ تو مشورہ کر کے جو کام کیا جائے تو وہ بھی بہتر ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے۔ استخارہ بھی مشورہ ہے، یا اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے، کوئی جواب نہیں آتا تو آپ جو لوگوں سے، گھر میں ماں باپ سے، دوست احباب سے، بھائیوں سے مشورہ کر کے جو بہتر مشورہ ہو، جو مشورہ جو ہے طے پا جائے، اس مشورے کے مطابق کام شروع کر دیں، عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائیں گے۔ تو اس لیے جو بھی کام شروع کرنے کا ارادہ ہو اس میں مشورہ کیا کریں، استخارہ کیا کریں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سے کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بہتر کام کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، جو کام ہمارے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کام سے اللہ تعالیٰ شر کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔